اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور امتحانات کی تیاری بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کی جاری ہوگی۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی کلاس میں ہم اردو گرامر کو ڈسکس کریں گے۔ اردو گرامر سیلبس بیس کے مطابق آپ کے ایم سی کیوز کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور 20 ایم سی کیوز آپ کے پیپر میں دیے جاتے ہیں اور 20 کے 20 ایم سی کیوز وہ گرامر سے ہی آتے ہیں، مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم 5 صنعتیں ڈسکس کریں گے: علم بیان اور علم بدیع۔ علم بیان اور علم بدیع میں شاعر کوشش کرتا ہے کہ اپنی شاعری کو، اپنے کلام کو، اپنی جو بھی صنف وہ استعمال کرتا ہے اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ علم بیان اور بدیع استعمال کرتا ہے۔ صنعت کا مطلب ہوتا ہے کاریگری، یعنی ایسے سکلز ایک کاریگری کے تحت استعمال کر کے وہ اپنی شاعری کو یا اپنے کلام کو، اپنی جو سوچ ہے اس کو بہتر سے بہتر دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش وہ کرتا ہے۔ تو آج کی کلاس میں اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو اکثر یہ اسٹوڈنٹس کو اس کی سمجھ نہیں آتی اور اس کو وہ اگنور کرتے ہیں، حالانکہ بیٹا یہ بہت ایزی ہوتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور مثال پیش کی جاتی ہے اور اس مثال کی وضاحت کی جاتی ہے تو پھر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر یہ تو بہت ایزی تھا، میں نے یہ کر لیا ہے۔ نام تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ لگتے ہیں لیکن اس کے اندر جو مفہوم اس کا ہوتا ہے یا مثال ہم اس کو دیتے ہیں تو وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم یہ 5 ٹاپک جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں: صنعت مراعات النظیر، صنعت حسن تعلیل، صنعت لفظ و نشر، صنعت تلمیع اور تضمین، تھوڑے اسپیڈ سے کریں گے۔ میں نے سلائیڈ بھی بنائے ہوئے ہیں، اس کی مثالیں بھی دی ہیں اور آپ نے اس مثال کی وضاحت بھی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے پیپر میں حصہ گرامر میں جو 4 سوالات آتے ہیں تو آپ نے اس کا جواب بھی لکھنا ہوگا، کیونکہ مثال دینی ہوگی، سوری، تو مثال کے ساتھ آپ نے اس کی وضاحت بھی کرنی ہوگی، کیونکہ اگر آپ مثال دیتے ہیں اس کی وضاحت نہیں کرتے تو جواب پورا نہیں بنتا۔ لہذا چیکرز کو آپ نے بتانا ہے کہ بھئی میں نے جو ڈیفینیشن لکھی، جو مثال دی ہے، تو وہ اس میں یہ ہے۔ میں نے ساتھ ساتھ وہ سلائیڈ بھی اسی طریقے سے بنائے ہوئے ہیں جس میں آپ لوگ انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھیں گے۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے پہلی صنعت کی طرف جاتے ہیں، صنعت مراعات النظیر۔ مراعات النظیر، مثال کا لحاظ رکھنا۔ مراعات کا مطلب ہوتا ہے لحاظ رکھنا، اور نظیر مثال کو کہتے ہیں۔ مثال کا لحاظ رکھنا، کلام میں ایک چیز کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنا جس میں کوئی تضاد نہ ہو۔ تضاد کا مطلب ہے کہ وہ کوئی دوسری چیز نہ ہو، متضاد نہ ہو، اس کے الٹ نہ ہو۔ دوبارہ سنیے گا، کلام میں ایک چیز کی مناسبت سے، یعنی ایک چیز کا اب ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کی مناسبت سے، مناسبت کہتے ہیں ریلیٹڈ کو، اس سے ریلیٹڈ مختلف چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، تو جس میں کوئی تضاد یا مخالفت یا الٹا پن بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ نہ ہو تو مراعات النظیر کہتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں ہم تیانات کی ایکسرسائز میں بھی یہ ڈیفینیشن موجود ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کلام میں ایک چیز کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنا جس میں کوئی تضاد نہ ہو۔ مثلا زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ۔ کوہ کن کہتے ہیں پتھر یا پہاڑ کو تراشنے والا، پہاڑ کو کودنے والا۔ زندگانی کی حقیقت، اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں نا، زندگانی کی، زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت آپ پہاڑ کودنے والے سے پوچھ لے۔ جو یہ شیر و تیش ہے سنگے گراں ہے زندگی، یعنی زندگی، وہ کہتے ہیں نا پتھروں میں سے نہر نکالنا ہے، دودھ کی نہر نکالنا ہے۔ بہت گراں کا مطلب سنگ گراں، پتھروں جیسی قیمتی ہے زندگی، بہت سخت ہے زندگی۔ کوہ کن یعنی فرہاد کے حوالے سے جو یہ شیر اور تیشہ اور سنگ گراں کا ذکر ہے۔ بیٹا یہ فرہاد کا ایک الگ قصہ ہے کہ انہوں نے اپنے محبوبہ کے لیے دودھ کی نہر نکال دی تھی۔ اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر اس میں دودھ آتا تھا یا اس طرح کے وہ ہوتے تھے، تو بیٹا یہ ایک الگ کہانی ہے، ہم صرف ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پر۔ تو کوہ کن جیسے میں نے بتا دیا، اس کی دوسری مثال جو آپ یا فرسٹ ایئر کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئی تھنک کہ نعت میں ہے، ہمیرا ریشہ امید و نخل سرسبز۔ نخل سرسبز کا مطلب ہوتا ہے ہرا بھرا درخت، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پل، تو پل، پھول اور شاخ اس کا ذکر کر کے درخت کا ذکر آیا ہے، تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ بہت ہی مشہور شعر ہے بیٹا، ایک اور ذہن میں آ رہا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔
جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، تو باغ کا ذکر کر کے اس کی مناسبت سے پتا پتا بوٹا بوٹا گل اور جتنے بھی الفاظ آئے ہیں تو اس کا ذکر وہ کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، نہیں اقبال نا امید اپنے کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تو مٹی اور زرخیزی کا ذکر، کشت ویرا کی نسبت نم کا ذکر، تو یہ بیٹا آپ نے تھوڑا سی اس کی وضاحت کرنی ہے کہ ایک چیز کی مناسبت سے پھر مختلف چیزوں کا ذکر کرنا جو اس سے ریلیٹڈ ہو، مناسبت رکھتا ہو، تو ایسی صنعت کو یا ایسی کاریگری کو کہا جاتا ہے صنعت مرات النظیر۔ دو اشعار میں نے بھی بتا دیے، دو آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں، تو آپ کی کتاب میں ہے، ہو میرا ریشہ امید و نخل سرسبز، وہ والا، اور اس سے ہٹ کے پھر آپ پتا پتا بوٹا بوٹا بھی آپ کہیں سے سرچ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ دوسری صنعت کی طرف چلتے ہیں، حسن تعلیل۔ جب شعر میں کسی چیز کی حسن تعلیل کا مطلب ہوتا ہے علت یا وجہ بیان کرنا، علت یا وجہ بیان کرنا، تو جب شعر میں کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنا ہو جو اس کی اصل وجہ نہیں ہوتی، اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ یعنی ایسی وجہ بیان کرنا جو اس کی وجہ نہیں ہوتی، اصل وجہ ہوتی نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہم اپنے نارمل زندگی میں بھی کرتے ہیں، جو اس کی مثال میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جسم اتنا بھاری ہے کہ اس کے گرنے سے زلزلہ آیا، حالانکہ اس کے گرنے سے زلزلہ نہیں آتا، لیکن زمین پر کسی کے گرنے سے زلزلہ نہیں آتا، تو ایسی صنعت کو حسن تعلیل کہتے ہیں، جو اس کی ایسی وجہ بیان کرنا جو اس سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے۔ ہم آسانی سے ایسے سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی کی ایسی، اس کو دیکھتے ہی وہ کہتے ہیں جیسے اکثر ہم کہتے ہیں نا کوئی برائی ہوتے، شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر، حالانکہ وہ شیطان نہیں ہوتا، لیکن اس کی وہ وجہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو ایسے بیان کیا۔ تو کسی شعر میں شاعر جب ایسی وجہ بیان کرتا ہے جو اس کی اصل وجہ نہیں ہوتی، تو ایسی صنعت کو حسن تعلیل کہتے ہیں۔ تمہارے شہیدوں میں داخل ہوئے ہیں، حیدر علی آتش کا شعر ہے، گل و لالا و ارغواں کیسے کیسے۔ محبوب کی طرف ہے کہ تمہارے شہیدوں میں گل و لالا اور ارغواں کی سرخی کی وجہ وہ نہیں جو شاعر بیان کر رہے ہیں، یہ سارے سرخ پھول محبوب کے عشق میں لہو لہان نہیں، یعنی یہ گل، لالا اور ارغوان سرخ پھول ہے، اور شہید یعنی خون کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پھولوں کی جو سرخی ہے اے میرے محبوب، یہ آپ کی وجہ سے اس کا خون بہایا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا رنگ اس طرح وہ ہو گیا ہے، حالانکہ بلکہ ایسا نہیں ہے۔ شاعر نے بڑا چڑھا کے بات بیان کی ہے، بلکہ قدرتی طور پر رنگ سرخ رکھتے ہیں، شاعر نے اس کی سرخی کا ایک شاعرانہ خیال پیش کیا ہے جسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سی ایسی مثالیں ہو سکتی ہے، مثلا کل جانا اور گدے پر، کل محفل میں جا کر گدے پر نظم پڑھ کے آنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گدے پر بیٹھ کر جائیں گے، یعنی اس کا ٹاپک گدا ہونا چاہیے، گدا یا ڈونکی کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کا وہ ہونا چاہیے۔ تو اکثر بولا کچھ اور جاتا ہے، اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہوتی ہے، تو ڈیفینیشن ذرا سمجھیے گا کہ کسی شعر کی ایسی وجہ بیان کرنا جو اس کی اصل وجہ نہیں ہوتی۔ نیکسٹ، صنعت لف و نشر۔ لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، اور نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا۔ جب شاعر اپنے مصرے میں یعنی پہلے لائن میں کچھ الفاظ لاتا ہے اور دوسرے مصرے میں ہر لفظ کی مناسبت سے کچھ اور الفاظ لاتا ہے، یعنی پہلے شعر میں یا پہلے مصرے میں یا پہلی لائن میں الفاظ لاتا ہے، آپ کو مثالوں سے سمجھ آ جائے گی، اور دوسرے مصرے میں ہر لفظ کی مناسبت سے پھر الفاظ لاتے ہیں، ہر لفظ کی مناسبت سے، یاد رکھیے گا، پہلے مصرے میں کچھ الفاظ لائے جاتے ہیں، میں مثال سے آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں، اور پھر دوسرے مصرے میں ہر لفظ کی مناسبت سے، یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ سا کام ہے، مشکل کام ہے، یعنی پہلے مصرے میں جو الفاظ آپ نے لکھے ہوئے نا، اس سے ریلیٹڈ الفاظ آپ نے پھر ڈھونڈنے ہیں، مناسبت والے الفاظ، تو ایسی صنعت کو کہا جاتا ہے لف و نشر۔ پھر بیٹا اس کی اپنی اقسام ہے، لیکن ہم یہاں ذکر نہیں کریں گے، لف و نشر مرتب اور لف و نشر غیر مرتب، ٹھیک ہے؟ تو کسی اسٹوڈنٹس کو چاہیے تو پھر مجھ سے پوچھ لیں، میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی بتا دوں گا۔ نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، یعنی شاعر نے پہلے لائن میں یا پہلے مصرے میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا ہمت کو، ہمت سے ریلیٹڈ ڈھونڈا استعمال ہوا ہے، نہ قسمت پایا ہے، نہ سمجھا دل نے، نہ دیکھا آنکھیں، تو یہ دیکھیں سارے الفاظ جو اس کے نیچے بھی لکھے ہوئے نا، یہ اس سے ریلیٹڈ الفاظ شاعر نے پھر اس سے استعمال کیے، مناسبت والے الفاظ، نہ ہمت ڈھونڈا
न किस्मत बाया, न दिल समझा और न आंखों ने देखा। तो ऐसी सनत को, ऐसी कारीगरी को कहा जाता है सनत लफ नशर। हिम्मत के लिए ढूंढा, किस्मत के लिए पाया, दिल के लिए समझा और आंख के लिए देखा का लफ्ज। तो इसको इसी तरीके से आपने डिफाइन करना है, तो इंशाल्लाह पूरे नंबर आपको मिलेंगे। दूसरी मिसाल है, तेरे रुखसार कद व चिशम के है आशिक जार, गुल जुदा सर्व जुदा नरग से बीमार जुदा। रुखसार गुल, कद व जिशम सरो, एक वो लंबा सा दरख्त जो होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, सरो। सरो का दरख्त होता है, एबटाबाद एरिया में ये दरख्त बहुत ज्यादा वो होते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं। चिशम, नरगस एक फूल का नाम है। और आशिक इजार का मतलब बीमार, जो मोहब्बत के बीमार होते हैं। तो नरगिस से बीमार का मतलब यही है। रुखसार के लिए गुल, कद के लिए सरो और चिशम के लिए या आंखों के लिए नरगिस से बीमार, यानी फूल जो आंखों की तरह होते हैं, या क्या कह सकते हैं उसको, जो छोटे छोटे से होते हैं, नरगिस से एक किस्म का फूल है। ठीक है। तो ये बेटा एक सनत लफ़ नशर है, यही डिफिनेशन लेके यही दो मिसालें दे तो इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। और अगर डिफिनेशन आपके एमसीक्यूज में इस तरह आ जाए और मुख्तलिफ सनतें लिखी होती है, सनत मरातुन नजीर होता है, सनत उसने तालील है, या सनत लफ़ नशर है, तो आपको पता होना चाहिए, तो डिफिनेशन को याद जरूर करना है। नेक्स्ट, ये तो बेटा बहुत ही इजी है, बहुत जगहों पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सनत तलमी। कलाम में किसी मशहूर किस्सा, वाकया, कहानी, आयत कुरानी की तरफ इशारा करना। हदीस, मैंने इस पे नहीं लिखा लेकिन हदीस भी है। कभी कभार कलाम में किसी अहादीस का, तारीखी वाकये का या किसी आयत कुरानी की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए, तारीखी कोई वाकया बयान किया गया है, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त याद तोड़े है और बाई बहुत। दोस्त याद तोड़े है यानी आपके हमदर्द कम है, और भाई यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसके भाइयों ने उसके साथ कैसा सलूक किया, तो उस वाकई की तरफ इशारा है। चाहे यूसुफ का मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम की चाहत है, और सदा आवाज को कहते हैं। तो आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त याद तोड़े है, या का मतलब इस दुनिया में आपके चाहने वाले या आपके हमदर्द वो कम है, और भाई आपके बहुत है, यानी भाई आपके साथ जुल्म और ज्यादती, एक दूसरे के साथ जुल्म और ज्यादती वो करते हैं। और भी आप लोग समझ सकते हैं कि भाई दूसरे भाई के साथ कैसा सलूक रखता है, अच्छे भी बहुत होते हैं। लेकिन यहाँ इशारा यूसुफ अलैहिस्सलाम की भाइयों की तरफ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाइयों के हाथों कुएं में गिरना, उसकी तरफ इशारा है। तो मैंने इसके साथ उसको मेंशन भी किया। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। तो नमरूद ने जो आग तैयार की थी, उस वाकये की तरफ इशारा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद के तमाम बुत तोड़ दिए थे और नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिन तक उस आग में सही सलामत रहे। और अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि मेरी जिंदगी के सबसे अहम तरीन दिन वो 40 दिन थे जो मैंने आग में गुजार दिए। तो ये भी एक तलमी है, एक वाकई की तरफ इशारा है। तो और भी बहुत से ऐसे अशार हो सकते हैं जिसमें किसी किस्से की तरफ, किसी वाकई की तरफ या किसी आयत कुरानी या हदीस की तरफ इशारा किया जाता है। तो ऐसी सनद को सनद तलमी कहते हैं। हमारा आखिरी टॉपिक है बेटा तजमीन। अमूमन आप लोगों ने ये लफ्ज सुना होगा, और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं एमसीक्यूज में कि जब शेर में दोनों में से अलग अलग शेर शायर के हो, ये शेर नहीं है शायर है, जब एक शेर के दोनों में से अलग अलग शायर के हो तो उसे सनद तजमीन कहते हैं। यानी शेर में एक मिसरा शायर का अपना और दूसरा किसी और शायर का मशहूर हो जाए। ये तो बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा काम है बेटा, याद रखिएगा कि शेर के पहले लाइन को मिसरा बोला जाता है, अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो शेर की डिफिनीशन भी आपको आनी चाहिए, फर्स्ट ईयर की किताब में वो डिफिनीशन मौजूद है, मीर तकी मीर की गजल की एक्सरसाइज में। जब एक शेर के दोनों मिसरे अलग अलग शायर के हो तो उसे सनद तजमीन कहते हैं। यानी एक मिसरा शायर का अपना होता है जो शाया करता है, और दूसरा मिसरा किसी दूसरे शायर का होता है, तो ऐसी सनद को सनद तजमीन कहते हैं। मसलन कि काम आए ना आए हम उन्हीं से काम लेते हैं, कि आई थिंक ये सड़के से है। सड़के जो जिसके शायर है सैयद जमीर जाफरी साहब, कि काम आए ना आए हम उन्हीं से काम लेते हैं, ये सैयद जमीर जाफरी साहब का मिसरा है।
آپ لوگوں کی نظم یہ سڑکیں میں فرسٹ ایئر کی کتاب میں یہ مصرع شامل ہے۔ گلوں سے خار بہتر ہے جو دامن تام لیتے ہیں، تو اس کو بھی یہ سڑکیں میں یہ شعر استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کو واوین میں بند کیا گیا ہے۔ یعنی اس سائڈ رائٹ سائڈ پہ بھی دو کامے ہوتے ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ بھی دو کامے ہوتے ہیں، تو جب آپ کو ایسی کچھ نظر آئے تو آپ لوگوں کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سند تضمین کی مثال ہے، کیونکہ واوین میں اس کو بند کیا جاتا ہے۔ تو یہ داغ دہلوی صاحب کا مصرع ہے، گلوں سے خار بہتر ہے جو دامن تام لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا مصرع زدید ضمیر جعفری صاحب کا ہے اور دوسرا داغ دہلوی صاحب کا ہے۔ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، ہر شخص مجھ کو آنکھ دکھاتا ہے کس لیے، تو پہلا مصرع غالب کا ہے اور دوسرا مصرع جو ہے وہ سید ضمیر جعفری کا ہے۔ جو قدردان ہے وہ جانتے ہیں قیمت کو، قرآن کوٹ میں ایک سند تضمین استعمال ہوئی ہے، بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، طلائے عام ہے یاران نقطہ دا کے لیے۔ تو سید محمد جعفری صاحب نے پرانے کوٹ کو لکھا ہے، تو وہ مثال بھی تضمین کی ہے اور صلاح عام ہے یاران نقتدا کے لیے، تو یہ مرزا غالب کا مصرع ہے، تو یہ بھی سند تضمین کی ایک مثال ہو سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں بیٹا کہ آپ لوگوں کو تھوڑی بہت اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے جیسے میں نے آپ لوگوں کو یہ پریزنٹیشن مطلب پریزنٹ کیا ہے یا لکھا ہے آپ لوگوں کے لیے، تو اس کو اب سٹاپ کر کے اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں، تو آپ کو بہت کام آئے گی کہ سند تضمین ہے، اور میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایم سی کیوز میں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہے۔ تو ہم نے آج جو وہ پڑھی ہے اردو گرامر کے حوالے سے، صنعت مرات النظیر، صنعت حسن تعلیل، صنعت لفظ و نشر، تلمین اور تضمین، تو بیٹا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو گرامر کا کوئی بھی حصہ ہے، ہم ساتھ ساتھ اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، تو گرامر کا کوئی بھی حصہ آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے، اور انشاءاللہ میں اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری سمجھ آ رہی ہوگی۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔